اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک شہد کی مکھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. اور آپ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کچھ شہد بنایا ہے، آپ اپنے وسیع امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو انہیں بھیجیے کہ وہ جا کے لے آئیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اچھے پھول پہ بھی بیٹھتی ہو جہاں سے میٹھا رس لیتی ہو، بعض تلخ جگہ پہ بیٹھتی ہو، کڑوا آتا ہے، گھاس پہ بھی بیٹھتی ہو. تم یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا شہد پھر اس طرح سے میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ سوال ہے نا کہ تم کڑوے جگہ پہ بیٹھتی ہو، میٹھی جگہ پہ بیٹھتی ہو، گھاس پہ بیٹھتی ہو، میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا پروردگار نے مجھے ایک ذکر سکھایا ہے، یاد کرایا ہے. پروردگار نے مجھے ایک ذکر یاد کرایا ہے. ہم لوگ بھی یہاں پہ یاد کرواتے ہیں. یاد اس لیے کرواتے ہیں تاکہ تفریحاً نہیں کہ یہاں پہ آئے، آپ نے بیٹھا، ایک وہ ہو گئی، ایکٹیویٹی ہو گئی. بہت ساری ایکٹیویٹیز آج کل چل رہی، چلیے ایک ایکٹیویٹی یہ بھی صحیح. تو یہاں بھی یاد کرائی جاتی بہت ساری چیزیں کہ آپ اسے یاد کیجئے تاکہ عملی زندگی میں آپ کے کام آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرایا کہ جس کی وجہ سے یہ جو شہد ہے یہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور وہ ذکر یہ ہے کہ محمد آل محمد پہ درود پڑھیں. تو اس ذکر سے کیا ہوا کہ اس کا شہد میٹھا ہو جاتا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم محمد آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں جس سے وہ تو معصوم ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی درود پڑھے گا محمد آل محمد پہ، اگر اس کا اخلاق خراب ہوگا تو اچھا ہو جائے گا، اس کا کلام شیریں ہو جائے گا. تو آپ شیریں کلام ہو جائیے گا، زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. کہ زبان شیریں ملک گیری، یہی کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان اچھی ہوتی ہے. جب کہیں سے کوئی سارے راستے بند ہو جائیں، بعض جگہ پہ لکھا ہوا کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو کیا کرو کہ نرمی اختیار کرو. ہر جگہ لڑنا جھگڑنا اور زبان چلانا وہ جو آج کل بہت زیادہ ہو گیا، ٹی وی وغیرہ پہ بھی دکھایا جاتا، بتایا جاتا. تو لڑکیاں اور سیکھ نہیں ہوتی کہ چلو یہ ٹھیک ہے، اس نے ترکیب بھی ساری بتائی، کیا کریں. تو یہ زبان درازی ہے، یہ ختم ہوتی ہے کس وجہ سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محمد آل محمد پہ درود پڑھیں. تو اس سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو سکھایا تھا، بتایا تھا کہ دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ پوری زندگی کام آئے گا اور کوئی مشکل آنے بھی نہیں پائے گی. بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ محمد آل محمد پہ درود پڑھیے. پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، آج بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں، بلکہ اس کے 2 باب ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کی کیونکہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے. اچھا، اتنی پاورفل یہ شخصیت ہے، عورتوں کی شخصیت اتنی پاورفل کہ ہر رحمان نے بھی اسے اپنی طرف کھینچا ہے، شیطان نے بھی اسے اپنی طرف کھینچا ہے. شیطان اپنے کام کے لیے اسے کھینچتا ہے، رحمان اپنے کام کے لیے اسے بتاتا ہے، بلاتا ہے. تو آج ہم اسی چیز کے 2 فرق آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اور کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ چیز بتائیں گے ہم آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسے کہ پہلے ہم رحمان کے بتا دیں
کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے، چاہتا بھی ہے تو کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اس کو سنیے گا بھی تو آپ یہ سمجھیے گا کہ ہمیں بہت ساری چیز تعریف جو ہے، جب تعریف کر کے اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمیں بڑی تعریف کی جا رہی، کچھ چکر وادی ہمیں۔ لیکن بھائی جب تعریف کر کے برائی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ برائی کی طرف بلانے والا دوسرے انداز میں بلایا جاتا ہے تو آپ ادھر چلی بھی جاتی ہے۔ تو وہ کیا کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اچھی ہوتی ہیں، سبھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، چاہے کوئی ایک بھی اچھا نہ ہو اس میں، لیکن سمجھتے ہیں سب اچھائی پیدا کیجیے گا تب اچھی ہوگی۔ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اچھائی آپ کو اچھا پیدا کیا گیا، تبھی کہا گیا کہ لڑکیاں کتنی اچھی ہوتی۔ کیوں کہا گیا کہ لڑکیاں رحمت ہیں، وہ لڑکے نعمت ہیں؟ رحمت آپ کو رحمت کہا گیا کہ اللہ لڑکیاں رحمت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لڑکیاں تھیں؟ یہ پوری نسل دیکھیے کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہو الابتر ہوگا۔ اور تمہارا نسل کہاں سے چلے گی؟ لڑکی سے چل رہی ہے۔ اس کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے نا، فضیلت کربلا میں ایسی قربانی امام حسین اسلام نے دیا، لیکن کہا جاتا اگر حضرت زینب نہ ہوتی ہے ساری فضیلت ہے تو یہ ساری سنو یاد ہے، حضرت زینب نے بڑا کارنامہ، آپ نے رو لیا، قصہ ختم ہو گیا۔ کچھ ادھر پلٹ کے گئی کہ بھی کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، مہربان ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، نرم مزاج ہوتی ہیں، کام کے لیے تیار ہوتی ہیں، کہ بس یہیں پہ گھپلا ہو گیا، کام کے لیے تیار ہوتی ہیں، ہم سے کام لیا جا رہا، اس قسم کی بات کر کے ہم سے کام لیا جا رہا، یہاں پہ آگے یہ بات ہو جائے گا ہم سے کام کے لیے تیار ہوتی ہیں، ہمدرد ہوتی ہیں، بابرکت ہوتی ہیں، انسان کی دوست ہوتی ہیں، اور پاکیزگی رکھنے والیاں ہوتی ہیں۔ یہ اتنی فضیلت آپ کو بتائی گئی کہ کون کہ لڑکیاں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو ایک حدیث ہم پچھلی دفعہ پہ سنا چکے تھے کہ لڑکیوں کے بارے میں، لڑکیاں اچھی اولاد ہیں، مہربان ہیں، ہمدرد ہیں، بچوں کی پرورش کرنے والی ہیں۔ پچھلی دفعہ یہ بات بتائی جا چکی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ یہ لڑکیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اچھی ہوتی تو کیا کریں کہ نہ ہمدرد رہ گئی، نہ کام کرنے والیاں رہ گئی ہیں، اب کیا چیز رہ گئی؟ نہ مہربان رہ گئی ہیں، صرف نفس پرست رہ گئی، کیونکہ شیطان نے جو کچھ کہا ہے اس کی طرف بات چلی گئی ہے، جو شیطان کی طرف بات چلی گئی، رحمان کی طرف بات نہیں چلی گئی۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اب چلیے شیطان کی بھی سن لیجیے کیا کہہ رہا ہے، اور دیکھیے کہ کس طرف جایا جا رہا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ ہماری کمر کو مضبوط کرنے والیاں ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری بہترین جال ہیں، ہماری وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ شیطان یہ کہہ رہا، اور جو شیطان کر رہا وہی کام ہو بھی رہا۔ تو آپ کو خود طے کرنا ہوگا، یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ محمد آل محمد کا کلام بتاتا ہے، یہ علم بتاتا ہے، جس علم کے بارے میں ایسی دشمنی کی گئی ہے کہ کسی گھر کے اندر اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد کی تربیت کی ایک کتاب نہیں پائی جاتی، کہ وہاں پہ کتاب موجود ہو تو کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرو، لڑکوں کو کیسے پرورش کرو۔ کون سی کتاب پائی جاتی ہے؟ ہر گھر کے اندر تو لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں پیدا ہو رہے، لیکن آج تک کوئی وہ نہیں دیکھا گیا، علم سے اتنا دور کیا گیا۔ انہوں نے اتنی مشقت کی، اتنی اس قدر کوشش کی، حدیثیں کہیں، مولا لوگوں کے کون سے ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر آپ نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ہمارے علماء نے اپنی جان کی قربانیاں دے دی، علماء نے بھی بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، سولی پہ انہیں لٹکایا گیا، قتل انہیں کیا گیا، آگ میں انہیں جلایا گیا ہے، ایک پیر میں ادھر رسی باندھی گئی، ایک پیر میں ادھر رسی باندھی گئی، شہید اول کے گھوڑے سے ایسا کر کے چیر دیا گیا، کیا کیا کام نہیں کیا گیا۔ سارے علماء نے کام کر کے حدیثیں ہم لوگوں تک پہنچائی ہیں، کتابوں میں رکھی گئی۔ اب کیا کیا جائے کہ لوگ جو ہیں ایسی نفرت دلائی گئی۔ ایک درود پڑھیے محمد علی۔ یہ دنیا میں ہمیشہ رہیے کہ نہیں، واپس پلٹ کے جانا ہے، کچھ بھی کر لیجئے، یہاں سے واپس پلٹ کے جانا ہے۔ جب واپس پلٹ کے جانا ہوگا تو 1,24,000 انبیاء جو کتابیں آئی ہیں، قرآن جو آیا ہے اور جو حدیثیں آئیں، اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ چاہے آپ کو کوئی کتنا بھی چکنی چپڑی باتیں کرے گا، آپ مومنہ ہیں ماشاءاللہ سے، مومنہ سیدھے جنت میں جائے گی۔ بھئی کیسے سیدھے جانے؟ کچھ کر کے جنت میں جائیں گے۔ کوئی چیز، ہیرا جو ہوتا ہے وہ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، تمام پتھروں سے زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی جب نقص آنا پیدا،
ہوتی ہے نا, تو کہا جائے اس پہ ذرا سا بال ہے, اس پہ ذرا سا دھبا ہے, تو اس کی قیمت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح مومن تو ہے, تو مومن کے اندر بہت زیادہ فضائل موجود ہے کہ مومن میں اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں. وہ ساری خوبیاں اگر نکلتی چلی جا رہی تو پھر کیا رہ گیا؟ خود بھی تو کچھ سمجھیے, بہت ساری چیزیں سمجھتی, ٹی وی دیکھتی, ڈرامہ دیکھتی ہیں, گھر میں بہت ساری بحث مباحثہ کرتی ہیں والدین سے, اس سے اس سے, ان کو شادی ہو جائے گی تو پھر کیا پوچھنا. تو پھر اس پہ کیوں نہیں دھیان لگاتی کہ کچھ بھی ہو لیکن کیا ہوگا؟ موت آنی ہے. موت آنی ہے, تو اب یہ نئی زندگی ہمیشہ کی باقی رہنے والی زندگی شروع ہونے. اب کہیے گا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمیں موت بتائی جا رہی, تب چھوٹا بڑا کچھ نہیں موت دیکھتا, نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو. وقت جب آ جاتا ہے, نہ بادشاہ ہے نہ فقیر ہے, جب وقت آ جاتا ہے تو سب کو جانا پڑتا, سب جائیں گے. تو جو تیاری پہلے سے کرے گا اس کو فائدہ ہوگا, جو تیاری آخری وقتوں میں رہ جائے گی, بڑھاپا آ گیا اب تیاری کر رہا, اب تیاری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں کہ جس چیز کی جس ایک ذکر کا اس کو 1000 جو ثواب ملنے والا تھا, اب اس کو بڑھاپے میں وہ ایک ذکر کا ایک ہی ثواب ملے گا. کیونکہ جوانوں کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت میں بہت زیادہ فرق ہے. بوڑھا عبادت کے لیے نہیں کیا ہے, عبادت تو تم شروع سے کرتی چلی آ رہی ہو. تمہاری عبادت جو ہے جوانوں کی عبادت کہا جائے کہ اس کی عبادت اور بوڑھے کی عبادت میں اتنا فرق ہے جتنے انبیاء اور عام لوگوں کی عبادت میں فرق ہے. کیا سمجھے؟ انبیاء یہ اور عام لوگوں کی, یعنی تمہاری عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے بنسبت بوڑھوں کی. تو تمہاری جب فضیلت زیادہ رکھتی تو شیطان نے تمہیں اپنی طرف بلایا کہ آؤ تم ہماری آنکھوں کی وہ کہہ رہے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, کیونکہ تمہاری ذریعے تو کام لے رہا ہے, تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, تو ہماری کمر کو مضبوط کرنے والی ہو, تم ہماری بہترین جال ہو. یہ عورتیں ہماری بہترین جال ہیں, یہ عورتیں وہ ہمارے وہ تیر ہیں جو کبھی خطا نہیں کرتے. یہ کون کہہ رہا؟ شیطان کہہ رہا. شیطان نے بہت ساری باتیں, بہت زیادہ چالاک تو تھا لیکن بہت ساری باتیں بیوقوفی میں انبیاؤں کے سامنے کہہ کے چلا گیا. اور بعد میں اس نے وعدہ بھی کیا کہ اب ہم نے بھی طے کیا کہ ہم کسی مومن کے سامنے کبھی کوئی بات نہیں بتائیں گے. جب ایک دفعہ حضرت داؤد کو ایک بات بتائی, حضرت داؤد نے کہا کوئی کام ایسا بھی ہے میرا جو تجھے خوش کرتا کہ ہاں جب آپ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو عبادات کی عبادت میں سستی پیدا ہونے لگتی. کہ بس آج سے میں نے طے کیا کہ میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کہ میں نے بھی طے کیا اب کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتائیں گے. تو اس نے بھی طے کیا. کبھی کبھی تو اسی طرح بیوقوفی میں یہ والی باتیں بھی بتا گیا کہ ہماری یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. تو اس سے کیا ہو گیا, علماء نے کتاب میں جمع کر کے آپ تک پہنچا دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب ہم شیطان کے تیر بننے والوں میں سے نہیں ہیں, اب ہم شیطان کی کمر مضبوط کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, اب ہم شیطان کی بہترین جال بننے والوں سے نہیں ہیں. یہ نہیں کہا گیا. ایک طرف تعریف کی جا رہی ہے, اللہ اس کا رسول تعریف آپ کی کر رہا, ایک طرف تعریف آپ کی شیطان کر رہا. اب آپ درمیان کے اندر خود ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس طرف جا رہی ہیں, نہیں کس طرف گئی ہیں. جا رہی ہوں تو بعد میں ہوگا, درمیان میں کھڑا ہوگا تب جا رہی ہیں. آپ تو جا چکی ہیں اس طرف. خود ہی غور کر لیجئے. ابھی کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں خود غور کر لیتے ہیں کہ ہم جائیں گے یا جا رہے ہیں. معراج کے اوپر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو معراج کی بہت ساری باتیں بتائی جاتی. یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو پروردگار نے کہا تھا کہ لڑکیوں والوں سے کہہ دینا, یعنی جن کے لڑکیوں سے کہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے انہیں پیدا کیا, ہم انہیں رزق دیں گے, یہ دیکھ سارا کام اسے بتایا اللہ. اب دیکھیں کہ اہمیت کا یہ اندازہ لگائی کہ معراج پہ گئے, ہزاروں باتیں بتائی گئی. معراج پہ کتنی باتیں آپ لوگوں کو معراج کی بتائی جاتی, لیکن کبھی یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکیوں کے بارے میں, لڑکی کے پیدا ہونے کے بارے میں. لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو کہ ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور دل تنگ مت ہوں, کیونکہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں روزی دوں گا. تبھی تو کہا گیا جس کی شادی کی تو کیا ہوگا, اس کی روزی میں اضافہ ہوتا. آپ ہی کی وجہ سے کہا جاتا کہ جس کے ہاں پہلی ایک بیٹی پیدا ہوگی وہ مبارک ہے. آپ کے یہاں, ہمارے یہاں کیا ہوتا, پہلی بیٹی پیدا ہوتی تو شیطان غمزدہ کرواتا. دیکھیے شیطان اور رحمان کا کام دیکھ لیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہوتی وہ مبارک عورت ہے. ہمارے یہاں جب پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شیطان انہیں غمگین کراتا ہے, غمزدہ ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں مبارک ہے. ایک آدمی جو چھٹے امام کے پاس بیٹھا ہوتا, اسی طرح رسول اللہ کے پاس چھٹے امام پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنی میں کوئی آدمی آیا, اس کے کان میں کوئی بات کہی, اس کا چہرہ اتر گیا. مولا نے پوچھا کیا ہو گیا, کہ کچھ نہیں. کہ نہیں بتاؤ کیا ہوا. کہ میں گھر سے چلا تو ہمارے یہاں ولادت ہونے والی تھی, اب پتہ چلا کوئی بیٹی پیدا ہو. کہ تو کیا ہو گیا, بیٹی پیدا ہوئی.
اگر اس پیدائش کے سلسلے میں تجھ سے پوچھا جاتا کہ تو یہ اختیار اللہ کو دیتا ہے یا اپنے خود پاس رکھتا ہے، تو یہ فیصلہ کون کرتا؟ اللہ کا کرنا بہتر تھا یا تیرا کرنا؟ کہ بھائی اسی کا کرنا بہتر تھا کہ تو پیدا تو کر دی لڑکی، پھر کس بات کا غم؟ لیکن ہوا کیا؟ یہ غمگین ہوتے کیوں ماں باپ؟ کیا ابس بلاوجہ ہوتے؟ نہیں، شیطان نے جس طرف لے کے چلا گیا، معاشرہ جس طرف بنا دیا تھا، ماں باپ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی کا بوجھ کہاں لے کے جائیں گے، ہم کیا کریں گے، کیسے ان کی شادی ہوگی، کیسے ان کے، یہ سارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم دنیاوی مسائل کی وجہ سے ان سے وہ کرنے لگے، یہ ان سے تو دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے کیا اگر پہلے دن سے ویسی پرورش کرو ان کی جیسے اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، پہلے دن سے ان کو وہ سارے ذکر، وہ ساری چیز بتاؤ کہ جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شروع میں تو کافی کھیل تماشے کے ساتھ زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، جب مشکلات آگے پڑھنے لگتی تو اب شروع ہو جاتا دعا فلاں۔ اب کیوں شروع ہو رہا؟ پہلے سے منصوبہ بندی پہلے سے کی جاتی، کسی چیز کی منصوبہ بندی پہلے سے کی جاتی۔ جب شادی ہونے والی ہو تو جب طے ہوتا کہ آج کیا تاریخ ہے، کہ آج جو ہے بارات کے دن، آج بارات ہے، چلو جلدی سے تیاری کریں، اس دن تیار ہوتے، پہلے سے کر رہے ہوتے، یہ تو آپ تو خود ہی لوگ آپ لوگ کر رہے ہوتے، آپ کو تو معلوم کہ پہلے سے تیاری ہوتی۔ ولیمے کے، شادی بیاہ، کپڑا لتا جو ہے سالہ سال سے بننا شروع ہو جاتا ہے، ساری چیز کی تیاری پہلے سے۔ آخرت کی جب کوئی چیز ہوتی ہے اس کی تیاری نہیں ہوتی، کر لیں گے ابھی، دن ہی کیا پتہ، ماشاء اللہ سے ابھی ایج ہماری کیا ہے، عمر کیا ہے، کر لیں گے ابھی کیا، تو اس پہ ایج آنے لگتی ہے کہ کیا ہوگا۔ کہیں تو آنکھوں سے دیکھ نہیں دو کہ پورے معاشرے میں، پورے زمانے میں، پوری دنیا میں کیا ہو رہا، مرنا جینا کسی ایج کے اوپر تو منحصر نہیں رہ گیا ہے نا، تو پھر کس بات کی غفلت ہے یہ؟ دیکھیے بات کی غفلت ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک، مثلاً اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ کہ جو جھگڑالو ہٹ دھرم ہو، رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک۔ دیکھیے ٹائم کم ملا ہے تو اس لیے ہم جلدی اپنا موضوع کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ موضوع کو پورا۔ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ جو جھگڑالو ہٹ دھرم ہو۔ سب سے زیادہ جھگڑا فساد جو کہاں کیا تھا؟ عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا۔ مرد معصوم نہیں، ابھی آ جائیے کیونکہ آپ کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو سمجھا رہے ہیں، ورنہ جو مردوں والی کلاس ہوتی تو وہ بتاتے ہیں، لیکن ابھی ان کو بھی بیچ میں بتا دیا جائے گا۔ اس کو ذرا بند کر دیے، مہربانی ہوگی۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ جھگڑالو ہوتی ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں جھگڑا ہو، تو ہم کدھر گئے؟ جھگڑے کی طرف چلے گئے۔ جو شیطان چاہ رہا ہم اس طرف چلے گئے، جھگڑے کی طرف۔ جھگڑا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ جھگڑا، دشمنی، لڑائی جھگڑا کس کی طرف سے؟ کہیں شیطان کی طرف سے، پانچویں امام کہہ رہے ہیں، اور محبت کس کی طرف سے؟ کہنا اللہ کی طرف سے۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے اس کو ہم چھوڑ کر شیطان کی طرف والی چیز کو قبول کر لیتے ہیں، جھگڑا فساد کرنے لگتے ہیں۔ ہوتا نہیں، محبت کس کی طرف سے؟ کہنا اللہ کی طرف سے۔ جو اللہ کی طرف سے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور لڑائی جھگڑوں کو پکڑ۔ کس قدر لڑائی جھگڑا گھر کے اندر ہوتا ہے، اس کی کتنی مذمت ہے، ایک پوری کلاس ہم پچھلے سال لے چکے ہیں یہاں پہ لڑائی جھگڑے کی مذمت پہ، کہ کتنی مذمت اللہ اور رسول کی طرف سے ہے، اور میل ملاپ کی کتنے زیادہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ آپس میں میل ملاپ کرے، جو دو لڑے ہوئے لوگوں میں ملا دے گا اس کو جو ہے شب قدر جیسا ثواب ملے گا۔ شب قدر کے ثواب کو تو اندازہ لگائیے کہ کتنا ثواب ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کہا جا رہا ہے ملا دیا جائے گا، تم کو شب قدر جیسا ثواب دیا جا رہا ہے، شب قدر جیسا ثواب دیا۔ ہمیں کسی ثواب کی، دنیا کی ہر چیز کی اہمیت ہمیں پتہ ہے، آخرت کی اہمیت کی کتنی بھی بڑی بات بتائی جائے ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ ہے کہ ہم آخرت کو جانتے نہیں۔ بھائی ہم نہیں جانتے نا، دنیا والے نہیں جانتے نا، لیکن صادق امین جو ہے نا وہ جانتا ہے، کیونکہ آخرت دیکھ کے آیا اپنی نگاہوں سے، سب کچھ دیکھ کے آیا، وہ دیکھ کے آیا تب بتا رہا ہمیں کہ آخرت کیا چیز ہے۔ تو وہ بتا رہا، ہم مان نہیں رہے کہ آخرت کیا چیز ہے، اس کو ماننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ تو لڑائی جھگڑا، شیطان ہمیں بلا رہا، ہم نہیں جا رہے۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے مطلب ہم اس وقت آپ سے جب مخاطب ہوں گے تو اپنے کو کہیں گے، کیونکہ بار بار آپ کو کہتے کہیں کلاس بہت جلدی نہ ختم ہو جائے، کہیں ختم کرے، سب اٹھ کے چلے۔ اللہ کو پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ کس قدر بازار میں رہا جاتا، بازار میں کتنا رہا جاتا، وقت کو برباد کیا جا رہا، غیر ضروری چیزیں خریدی جا رہی، چیز پہ چیز، کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، یہ اسراف ہو رہا ہوتا ہے۔ اسراف ہے، اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اسراف کون کرتا ہے؟ کہ شیطان کرتا ہے اسراف، یہ شیطان ہے۔ خبردار فضول خرچی مت کرو، کیوں کہ فضول خرچی کرنے والا یقیناً شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے۔ قرآن سورہ بقر بنی اسرائیل آیت کے نشان 27، سورہ بنی اسرائیل آیت کے نشان 27، بڑا نافرمان ہے، ناشکرہ ہے،
یہ اسراف ناشکری کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے دیے گئے، آپ اسے برباد کر رہی ہیں، وقت کو ضائع. اس میں دو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اسراف بھی ہو رہا ہوتا بازار میں جانے سے اور وقت کا ضیاع بھی ہو رہا تھا. وقت کتنا قیمتی ہے علامہ الحفیظ ابھی بتاتے ہیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے. وقت فضول فضول خبردار. تو ہم نے بتا دیا بنی اسرائیل آیت کے نشان 27 جا کے دیکھ لیجئے گا. اسی بہانے قرآن بھی دیکھیے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ہوگا، پڑھنے کا بھی ثواب ہوگا. شاید 2-4 لائن آگے پیچھے اور پڑھ لیں ورنہ قیامت کے دن جائے گا. سب سے کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی آخری وقت تک سب سے بہترین. 104 کتاب دنیا میں آئی ہے، 100 صحیفے آئے ہیں، 4 بڑی کتابیں آئیں، سب کو ایک جگہ جمع کر کے قرآن بنا دیا گیا. تو کتنی بہترین کتاب ہے. آج تک صرف یہی نہیں پڑھی گئی اور سب چیز پڑھی جاتی ہے. آپ کو ابھی کہا جائے کہ کیا کیا پڑھا تو سب لوگ اپنا اپنا وہ دکھانا شروع، ہم نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا. کہا قرآن پڑھا کر ختم ہو گیا. قرآن میں بس اتنا سا ہلکا سے گنگنائیں ختم ہو گیا قرآن. تفسیر قرآن کی کوئی کتاب نہیں، قرآن نہیں ہے آپ کے یہاں. ہمارے یہاں جو ہے حدیثوں کی کوئی کتاب نہیں. ابھی تو بتایا اولاد کی تربیت کی، خالی اولاد کی تربیت ہی کی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. والدین کی ذمہ داری وہ کہاں ہے؟ بہترین خاندان کیسے ہو؟ میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہے جو وہ ہے کہ وہ کہاں ہے کہ میاں بیوی کیسے رہیں گے، ان کو کیسے رہنا چاہیے، اچھی بیوی کون ہے، اچھا شوہر کون ہے، اچھا مرد کون ہے. اس کی ہے کہیں بھی نہیں. سبھی مرد سب اپنے اپنے طور پہ اچھے یا برے. اتفاق یہ جوا ہے ایک طرح سے. اچھی بیوی مل گئی، اچھا شوہر مل گیا. یہ آج کل جوا چل رہا ہے. اور مومن کے گھر میں جوا چل رہا، جہاں کتنی فضیلت بتائی گئی وہاں چل رہا. جہاں ایک ایک چیز بتائی گئی، ایک ایک بات بتائی گئی، وہاں یہ ساری چیزیں چل رہی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور عورت کا گھر جو ہے وہ مسجد ہی ہے، کیونکہ جتنے اس کے کونے میں جا کے نماز پڑھے گی نا وہی مسجد ہے اس کے لیے. زیادہ زیادہ گھر میں رہو. آج عورت زیادہ باہر رہتی، بہانے سے باہر نکلے گی. بہانے سے چھوٹا کام ہو، مونڈن ہو ذرا سے. بھائی کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ایک نیا کپڑا بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جایا جاتا ہے. کبھی ڈر نہیں، کان میں کبھی بات پڑی نہیں. اگر کان میں پڑے، مثال کے طور پہ اتنے لوگوں کو کان میں بات پڑی، شاید کسی کے دل میں جگہ کر جائے کہ ہاں کیا فائدہ، ہمیں جو حجاب کرنا ہے. اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ آپ باحجاب رہیں، شیطان چاہتا ہے کہ آپ بے حجاب رہیں. تو آپ کس کی طرف گئی؟ شیطان کی طرف گئی. خود ہی غور کر لیجیے کہ ہم کس کی طرف گئے؟ شیطان کی طرف. معاشرہ دیکھ لیجیے کدھر گیا؟ شیطان کی طرف گیا. یہ بڑے بڑے بورڈ لگائے یار. بہت خوش ہے کہ ہمارے پورے شہر میں تو ہمارے بورڈ لگے ہیں. شیمپو اشتہار میں ہمارے بورڈ لگا، زرینہ کے بورڈ لگا ہوا. اب زرینہ خوش پورے زمانے میں بتا رہی کہ ہمارا بورڈ لگا. ارے شیطان لے گیا تمہیں وہاں پہ، رحمان نہیں لے گیا. رحمان چھپاتا ہے، قیمتی چیز ہے. کہیں اس کو اچک نہ لے چور ڈاکو. شیطان چور ڈاکو اچک کے لے گیا. یہ کام کرنے والیاں ہیں. یہ کام کرنے والیاں کیا کہا کہ بہترین اولاد پیدا کرنے والیاں ہیں. بہترین تربیت کریں گے تو معاشرے کے اندر انسان جو آئے گا وہ اچھے انسان آئیں گے، کیونکہ یہیں سے اچھا انسان ہوگا اور کہیں نہیں بنے گا. کیونکہ 75% بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں اچھا یا برا بن چکا ہوتا. یہ کسی کو پتہ نہیں. آپ کو دوسری طرف لگایا گیا، باقی سب چیزیں بتائیں. کوئی بات بتائی جائے گی، کہا اللہ مدرسے میں بتایا جا رہا ہے. کوئی ٹی وی پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب بہت اچھی باتیں بتا رہی. جتنے اشتہارات موبائل کے آ رہے تھے سب ایسے ہوتے کہ ماں باپ بچے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھا ہے. شرم آ رہی ہوتی، کیونکہ بہت ساری چیز شرم و حیا کی بھی تو ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا. لیکن ہمارے یہاں سب دیکھ رہے ہوتے، سارے کے سارے دیکھے. کارٹون تک کے اندر بے حیائی پھیلائی گئی، تو سب بے حیائی پھیل رہی. کہیں کوئی کان میں سننے کی درس و تدریس سننے کا کوئی معاشرہ رہ گیا؟ نہیں رہ گیا. 2 مہینے 8 دن آ کے شکوہ تو کیا جائے گا. اس لیے شکوہ کیا جائے گا کہ ہم مسلسل دیکھتے چلے آتے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو رنج پیدا ہوتا کہ کیا باتیں ہو رہی. تو اللہ کی پسندیدہ جگہ آپ کے لیے گھر، کیونکہ گھر مسجد ہے. مومن کا گھر مسجد ہے. نہج الفصاح کی ایک روایت ہے کہ مومن کا گھر مسجد ہے. تو آپ کا گھر مسجد ہے، آپ وہاں رہیے. بہانے سے ایک دفعہ کہیے گا. دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، شروع میں بہت ساری چیزوں میں دقت پیش آئے گی، اس کے بعد بند ہو جائے گی. اب ہم نہیں جاتے، مثلا شادی کے 4-4 5-5 پروگرام ہو رہے ہیں، کسی ایک پروگرام میں جاتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہم ایک میں آئیں گے، برا نہ ماننے کی ضرورت نہیں. شروع میں برا دھیرے سب ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ تو آتے نہیں کہیں. تو اب کہیں نہیں جاتے، کوئی بھی برا نہیں مانتا. ہر جگہ جانے کی ضرورت کیا؟ کھڑے ہوئے کتنے 4 5 6 7 8 گھنٹے برباد ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو خراب ہو گیا پورا دن. بہت قیمتی ہے وقت، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. لکھ نہیں پائیے گا، ہم جلدی بتا رہے ہیں، ایک واقعہ سنا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا، خوف اور دہشت میں مبتلا، ہانپتا کانپتا، پسینے میں شرابور ان کے پاس بیٹھا.
ان کے پاس آیا اور جیسے ہی آیا تو کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے کہا آرام سے آرام سے ٹھنڈے ہو جاؤ. یعنی کہ جب دیکھا کہ اس کا اضطراب ذرا کم ہو گیا تو کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا. کہنے کہ اے اللہ کے رسول آج صبح صادق یعنی صبح کے وقت ہم نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے, بہت ہی خوفناک خواب دیکھا. کہ ہاں بتاؤ کیا خواب ہے. کہ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک شیر چنگھاڑ رہا میرے پیچھے, تو میں نے بھاگنا شروع کیا. میں جنگل کی طرف بھاگا, شیر میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا. میں نے آگے بہت بھاگتے آگے ایک کنواں میں نے دیکھا, تو درخت کی کچھ جڑیں جو تھی کنویں میں لٹک رہی تھی, تو میں نے اس جڑ کو پکڑ کر کنویں میں لٹک گیا اس سے بچنے کے لیے, شیر سے بچنے کے لیے وہاں پہ کنویں میں لٹک گیا. اور شیر جو ہے دوڑتا بھاگتا ہوئے کنویں کے پاس تک آ گیا اور مجھے اوپر سے گھور رہا ہے. اب میں نے کیا کیا کہ اس میں لٹکا ہوا ہوں کہ اگر اوپر جاتا ہوں تو مجھے شیر کھا لے گا, تو اب میں کیا کروں. اس جڑ کو پکڑ کے میں لٹکا ہوا ہوں. تھوڑی دیر میں نے کہا کہ لاؤ دیکھیں نیچے پانی کتنا ہے. جب میں نے کنویں کے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ اژدہا منہ کھولے ہوئے ہیں, پانی تھا ہی نہیں, خشک کنواں تھا, اس میں ایک اژدہا منہ کھولے ہوئے. اب تو میری جان ہی نکل گئی کہ اب تو میری اوپر جا رہے ہیں تو مجھے شیر کھائے گا, نیچے دیکھ رہے ہیں تو وہاں اژدہا ہے, تو اب کیا کیا جائے. تو میری جان نکل گئی کہ اب کیا کیا جائے. اب اسی شاخ کے رحم و کرم پہ میں ہوں کہ اب مقدر میں جو لکھا وہی ہونا ہے. میں نے زور سے وہ شاخ کو پکڑا ہوا تھا کہ اتفاق سے میری نگاہ اوپر کی طرف جب اٹھی تو میں نے دیکھا 2 چوہے, ایک سفید چوہا ایک کالا چوہا, مسلسل اس شاخ کو کتر رہا ہے. میں نے کہا اللہ, موت یقینی, آنکھوں میں موت ناچ گئی. یہ تھوڑی دیر لگے گی, اس کے بعد تو یہ شاخ ٹوٹ جائے گی, کٹ جائے گی اور ہم نیچے جا کے گر جائیں گے اس پہ. تو میں اتنا ڈرا کہ حد اور انتہا نہیں کہ میں کتنا ڈرا کہ پھر میری اچانک آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھا, جسم میرا تھر تھر کانپ رہا تھا, اور کانپنا بھی چاہیے, کانپ رہا تھا. ہمیں ذرا بتائیے اس کی کیا تعبیر ہے, ہمارے ساتھ کچھ رحم کیجئے, مدد کیجئے ہماری کہ کیا ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ کوئی خواب نہیں, اے نادان یہ خواب نہیں, یہ حقیقت ہے. کہا اے نادان یہ خواب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کہ حقیقت ہے وہ کیسے, وہ کیا ہے. کہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت پیچھے لگا ہوا, جو شیر کی طرح تجھے دوڑا رہا تھا. یہ ہر شخص کے, یہ خواب ہمارے آپ سب کے لیے کہ وہ موت کا فرشتہ جو ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا, دوڑتا ہوا اس کے پیچھے کی طرف لگا ہوا. اور جو شاخ تو نے پکڑی ہوئی تھی 2 چوہے تھے, کالے اور سفید, اور رات اور دن کے مانند ہے. ایک چوہا رات, کالا چوہا رات ہے, سفید چوہا دن ہے. یہ رات و دن مسلسل ہماری زندگی کو ایک دن ایک رات, دن رات جو کٹتا چلا جا رہا ہے. یہ حقیقت میں وہ چوہے ہیں جو ہماری زندگی کی تار کو کاٹ رہے ہیں. روزانہ ایک دن کم ہو رہا نا, آج کا یہ دن گزر جائے گا تو ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا, اب پلٹ کے کبھی واپس آنے والا نہیں ہے. دن اور رات اپنا کام ہمارے اوپر کر رہے ہیں کہ دن رات کام کرے گا, ہماری زندگی کے ایک دن ایک رات کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ یہ رات و دن جو ہے, یہ کالا اور سفید چوہا یا رات و دن کے مانند ہے جو ہماری زندگیوں کو کم کرتا چلا جا رہا ہے. اور کہ نیچے جو اژدہا ہے وہ تمہاری قبر ہے کہ جس میں جانا ہے, ہر شخص کو جانا ہے, وہ منہ کھولے ہوئے اژدہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر غور کیجئے تو سیم یہی قصہ ہے یا نہیں قصہ. خواب میں اس نے دیکھ لیا تو دکھائی دے گیا, حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا تو ہمیں پتہ چل گیا, ورنہ ہمیں نہ آواز سنائی دے رہی ہے, نہ شیر کی دہاڑ سنائی دے رہی ہے, نہ اس کا رنگ روپ دکھائی دے رہا کچھ بھی. لیکن اگر غور کیجئے تو وہ پیچھے پیچھے چل رہا, ہمارے موت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی. شاخ کو ہماری زندگی سے تعبیر کیا کہ زندگی ہماری موجود ہے ہماری, ابھی جب تک ہم زندہ ہیں یا رات و دن ہماری زندگی ہے, زندگی کے تار اس کو رات و دن کم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہماری زندگی جو ہے رات و دن کم کر رہی ہے, یہ کم کرتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا کہ رات و دن ہماری زندگی کم ہو رہا. ہم اپنا صبح اٹھتے ہیں قہقہہ لگاتے ہوئے, رات کو قہقہہ لگاتے ہوئے ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو جاتے. کبھی خبر ہوتی کہ آج کا دن تو گزر گیا, آج کا دن تو کم ہو گیا, کیا کریں, کس طرح سوئیں, کس طرح صبح جاگیں گے, کیا ہمیں کرنا, رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, جاگنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا, کس طرح سے ہمیں نماز کی پابندی کرنا, کس طرح سے ہمیں اپنی عادت ڈالنا اٹھنے کے لیے. ابھی جو عادت پڑ جائے گی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑی رہے گی, کیونکہ معصوم کہتے ہیں کہ عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں. کیا سمجھے, جب کسی چیز کی عادت پڑ جائے گی, عادت پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں پھر اس کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں.
عادت کا بدلنا کسی موجب، آپ کی اگر عادت پڑ گئی صبح کی نماز کے لیے، آپ نے اپنے اٹھا، اماں نے نہیں اٹھایا، والد نے نہیں اٹھایا، والدہ نے نہیں اٹھایا، آپ کے گھر میں کوئی اٹھ نہیں رہا، نہ اٹھے، آپ کو اٹھنا شروع کر دیں. کیوں؟ کہ آپ کو دکھانا ہے کہ جو محمد آل محمد کے علوم سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، گھر والوں میں تبدیلی پیدا ہوگی. ہاں ان سے وابستہ ہوتا تو تبدیلی پیدا ہوتی. تو اس واقعے کو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا. بچہ بڑھا مت کہیے کہ وہ بچے تب بھی آپ کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا، دن آپ کے سارے کم ہو گئے. سانس آپ کی سانس گنتی کی سانس ہے انسان کے پاس، ایک سانس آ رہی، ایک سانس جا رہی، بس ختم. کتنی بار کتنی جگہ پہ ایسا ہوا کہ لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا تم کون؟ کہ میں ملک الموت ہوں. تو چلو کتنی بھی خوشامد کی، خوشامد سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بھی رکنے کو تیار نہیں ہوتا. اب بعد میں آپ لاکھ باتیں بنائے، اچھے بھلے تو تھے، تندرست تو تھے، اور ابھی ہم سے تو بیٹھے باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سے تھوڑی دیر پہلے تو ٹیلی فون پہ ہم سے بات کیا، ذرا بھی کوئی آثار نہیں تھا، کچھ بھی کہتی رہی، کچھ بھی، جو جانے والا چلا گیا. اب وہ ہے، اس کا اعمال ہے. یہ قبر جو کیا ہے، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. مولا یہی کہہ رہے کہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی، تمہارا اعمال، جو تمہارا اعمال ہے وہی تمہاری جگہ ہے. تم نے جیسے اعمال اپنے آگے بھیجے ہیں وہی تمہاری جگہ ہے. محمد آل محمد جو ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں وہ فائدہ ملے گا، ہر جگہ ملے گا، یہاں بھی وہاں بھی. لیکن اس کے درجات ہے. جو ہم نے لوگوں کو نقصان پہنچایا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جو ہم نے حقوق ضائع کیے ہیں اللہ، اس کے رسول کے اور لوگوں کے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ تو عادل ہے نا. آپ اپنے ہاتھ میں انگارے لیجئے، دیکھیے جلتی ہیں کہ نہیں جلتی ہیں. کافر بھی لے گا تو وہ بھی جلے گا، مومن لے گا وہ بھی جلے گا، سونوں کو نقصان ہوگا، نقصان تو دونوں کو ہوگا نا. وہاں تو پہنچنے کے بعد تو پھر شفاعت ہوگی، جو کچھ ہوگا پھر بات کی باتیں ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ کہا جا رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں پردہ نہیں کریں گے. اللہ بے پردہ عورت اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں، صحیح 55 کی روایت ہے کہ بے پردہ عورت اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. آپ کے اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں. آپ آئینے میں دیکھ کے بڑی خوش ہو رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں. بس کس کو اچھی لگ رہی؟ پورے زمانے کو اچھی لگو، لیکن اللہ ہی کو نہ پسند آئے تو کیا ہوا؟ ہمارے دل میں اللہ کیسا ہو گیا ہے؟ اللہ ہمارے دل میں ایسا ہو گیا کہ بس اگر اللہ پسند کرے نہ پسند کرے پرواہ نہیں، دنیا پسند کر رہی ہے ہم کو. تو ہمیں اب اپنے جائزہ خود ہی لے لیں کہ ہم اللہ کو، ہمارے نزدیک اللہ کیا ہے، ہمارے نزدیک اللہ کے وقت کیا ہے. کچھ بھی کہتے رہیے کہ ہمیں دنیا تو کیا کر رہی ہے، بہت پسند کر رہی ہے، اور اللہ ناپسند کر رہا ہے. تو ہمیں اس کی پسند کی پرواہ نہیں. اللہ ناپسند کر رہا نہیں کر رہا، دنیا پسند کر رہی، بس ہمیں پرواہ. آپ کو کتنا بھی بڑا مقام دیا جائے اللہ کی طرف سے جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ زبان درازی جو ہے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کرو کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو. اب دیکھیں زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ ہی لوگوں کی طرف کہا جاتا ہے، اشارہ کیا کہ بہت زبان دراز ہے، بہت زبان دراز ہے. وہ بھی ہیں، کم نہیں ہے. بڑی ذمہ داری انہی کی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا، پرورش کیسے کریں. مردوں کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. مردوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، لیکن کیا سب نے ہوتا؟ لیکن یہ کہ آپ کے اوپر ذمہ داری بھی ہے اور آپ کے پاس پاور بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت بھی دی ہے، چھوٹی موٹی عظمت بھی بہت زیادہ. زبان درازی کرے، زبان درازی، خاموش رہیے. زبان سے نہ جانے کتنے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں. مولا نے کسی جگہ پہ کہا کہ بہت ساری ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جو تمہارے نصیب کی نہیں ہوتی، تم اپنی زبان کی بدولت سے کھینچ کے اپنی طرف لے آتے ہو. انہیں زبان بہت ساری مصیبتوں کو لے آتی ہے. کبھی غور کیا کہ ہم بس ہماری زبان چل رہی، جیسے جی چاہے ہم گفتگو کریں گے؟ نہیں، رکیے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. زبان کو اپنی روکیے، کیا کہا جا رہا. تو پھر کہا جا رہا اور کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان چلتی کیوں؟ غصے کی وجہ سے چلتی ہے. جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کرو. آپ سے کہا جا رہا، ہم سے کہا جا رہا ہے غصہ آ جائے خاموشی. کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے بہترین جالوں میں سے ایک جال یہ بھی ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ عورت اور غصے سے بڑا شیطان کا، چھٹے امام پر بات ہے، عورت اور غصے سے بڑا شیطان کا اور کوئی لشکر نہیں. عورت اور غصے سے بڑا شیطان کا اور کوئی لشکر نہیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں اس کو، یہ سب سے بڑا لشکر ہے. غصہ بھی آ جائے اور پھر دونوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو غصہ تو سبھی کو آتا ہے، مرد بھی عورت سب کو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں عورت اور غصہ، یہ دو چیزیں ایسی چیز ہے کہ شیطان کا بہت بڑا لشکر ہے. یہ غصے میں آنے کے بعد کیا کیا کام ہوتا ہے؟ خاموشی اختیار کیجیے.
ہمیں خاموشی اختیار کیجیے گا, ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے. اور کیا لشکر اس کا بھی آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اور کیا لشکر, غصہ بھی ہے, عورت بھی ہے. تو غصہ بہت سارے کام کرتا ہے, غصے پہ پورے باب ہے, غصے کی بہت ساری باتیں بتائی گئی, غصے کے پورے ہزاروں کی تعداد میں حدیث ہے. کہاں جا کے غصے کی حدیثیں سنائی کہ نہیں پتہ, کیونکہ حجاب کی حدیثیں سنائی کہ نہیں پتہ, اچھی عورتوں کی حدیثیں سنائی, کیا کیا خصوصیت ہیں ان کو نہیں پتہ. بھائی عورت ہیں, آپ کو عورت کی خصوصیت نہیں پتہ, نہیں پتہ. ائمہ تعلیم نے بتائی, کیا بتائی ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا. یہ چیز اس لیے بتا رہے ہیں شاید کسی کوئی کہیں پر آ کے رکے کہ ہاں بات تو صحیح ہے, یہ اتنی ساری چیزیں بتائی تو ہمیں باقی تو ہمارے دماغ میں سب کچھ بھرا پڑا ہوا, بس یہی چیز ہمارے دماغ میں نہیں, جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. فضول باتیں, فضول چیزیں ہمارے پاس بہت زیادہ. کتنی ہزاروں گفتگو آپ لوگ فضول کرتی کہ نہیں کرتی ہیں؟ فضول گفتگو کی سب کی ایک ایک حدیث سنائیں گے, وقت کم ہے, ایک ایک سنائیں گے صرف. احد کی جنگ ذرا سنیے گا. احد کی جنگ, نوجوان بھوکا تھا, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا, رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا. کتنی فضیلت اس کے بعد. جوان ہے, عبادت کر رہا, اور کون سی عبادت کرنے کے لیے گیا, جہاد کی عبادت کرنے کے لیے گیا. ساتھ میں بھوکا بھی ہے, وہ پیٹ پہ اس نے پتھر بھی باندھا ہوا ہے, اور جنگ کے لیے گیا, وہاں جا کے شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا تو ماں اس کی کہنے لگی بیٹا تجھے جنت مبارک ہو. ظاہر ہے آپ سے بھی کہا جائے تو کیا کہیے گا, جنت نہیں ملے گی کہ بیٹا جنت مبارک. اللہ کے رسول نے کہا کس کو جنت کی مبارکباد دے رہی ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ کرتا تھا, اب یہ قیامت تک کے لیے جملہ جانے والا ہے, سب کے لیے تربیت ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ فضول گفتگو کرتا ہو. بتائیے, وہ ہے کہیں آج کل کہیں ماتھے پہ بل بھی پڑتا ہے, 4-5 جمع ہو جاتی ہیں, سب کے سب باتیں ہونے لگتی ہیں. اس کا غرارہ دیکھو, اونچا تھا. آج کل ایسا تھوڑی چل رہا, غلط ہے. اونچا پہنا ہوا تھا اس نے, دیکھا دیہاتی ٹائپ کے پہنے ہوتے, کتنا وہ بہت قیمتی پہنے ہوتے, گلا کہاں تک گلا اس کا بنا ہوتا, یہ وہ تو قیمتی تھا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیسے کیسے مومن و مومنائیں موجود ہیں کہ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں, تب ان کے گھر میں ان کے بچے کی یا بچی کی شادی ہوتی ہے. کیسے کیسی شادیاں ہو رہی ہیں, جس میں کیا ہوگا 50 ہزار روپے کا, خالی بہن اس لیے 50 ہزار روپے کا اس نے کپڑا بنوایا کہ بھائی کی شادی میں ولیمے میں مجھ سے شرکت کرنا. وہ 50 ہزار میں پوری شادی اس کے یہاں ہو رہی. اسراف کرنے والوں کو تبھی تو کہا, اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکر ہے نہ اسراف. معاشرہ چل گیا. اگر پورا حجاب پہن کے جانا ہو, آپ کہیے کہ ہمیں کپڑا بنا کے کیا کرو, ہمیں پہننا تو یہی ہے. تو وہاں سب عورتیں ہوں گی, تو کیا ہوا عورتیں ہوں گی, عورتوں میں یہ پہننا منع ہے؟ نہیں تو عورتوں میں اپنا اتار دو. کیوں اتار دیں, کیا دکھانا ہے, کس کو دکھانا ہے, 24 گھنٹہ کیا دکھانے والی بات چل رہی. وہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا. تو اصل میں آپ عورت نہیں نا, تو آپ کو پتہ نہیں. بیوقوف بنایا, شوق دلا کے بیوقوف بنایا. اپنی مصنوعات بیچنا چاہتے ہیں, یہ سب تجارت کے اصول ہیں سارے. یہ تجارت کی وجہ, سب تجارت کی وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے. اس طرح کی چیز بار بار ٹی وی پہ 2-4 چیز تو بہت زیادہ کامن ہے جو دکھائی جاتے. باتیں کرو, باتیں فری کرتے. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, یہ فری ہو رہا ہے, یہ فری پیکج کیا, تاکہ زیادہ بات کرو. اور بات یہاں لکھا ہوگا کہ بات تو یہ ہے, زیادہ بات کرنے سے گناہ زیادہ ہوگا. تمہاری گفتگو, چھوٹا سے قول سنا رہے, غور بھی کیجیے گا, دیکھیے گا بھی, پسند بھی کیجیے گا. کیا پسند کیجیے گا؟ مولا لوگوں کا کلام پسند نہیں. ہزاروں کلام موجود ہیں, ان کے ہزاروں کلام موجود ہیں, کسی گھر میں پائے نہیں جاتے. بڑھاپے کی باتیں الگ بتائیے, عقل کی باتیں الگ بتائیے, بے عقلی کی الگ بتائیے, علم کی الگ بتائیے, دوستی کی, دشمنی کی, دوست کسے کہتے ہیں, دشمن کسے کہتے ہیں, آخرت میں کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, میدان قیامت میں کیا ہوگا, قبر میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا, جنت میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا. ہر چیز کی تفصیل بتائیے. جائیے کہ جانا بھی, جانے کا شوق بھی ہے جنت میں. قبر میں بھی ہم شوق رکھیں یا نہ رکھیں, ہمیں جانا پڑے گا. اور جنت میں تو شوق ہی ہمیں جانے کا. نہ ہمیں جنت کی بات پتہ ہے, نہ ہمیں قبر کی بات پتہ ہے, نہ ہمارے موت کے بعد کی برزخ کی زندگی کے بارے میں پتہ ہے. جبکہ وہ سب کچھ بتا کے چلے گئے, تو ان کے بتانے کا کیا فائدہ ہوا. دشمن سنتا نہیں ان کی بات. تو دوست ہی کون سا سن رہے ہیں, جو دوست ہیں وہ بھی نہیں سن رہے. بڑا لکھا ہوا یا علی, تو بڑا گھر میں لگے گی, اسٹیکر چپکا ہوا, ختم ہو گئی بات, بس ختم, ہم نے مان لیا, یہ آخری ہماری محبت ہے, بات کوئی نہیں سنیں گے. تو کیا فرمایا, چھوٹا سا قول سنیے گا, غور کیجیے گا. تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے. اب خود غور کر لیجیے کہ کیا بات کہہ دی انہوں نے. تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے, یعنی جو تم گفتگو کر رہے ہو, اچھی یا بری,
یہ تمہارے کندھے پہ لکھی جا رہی ہے. تمہاری گفتگو تمہارا نامہ اعمال ہے، کھول دیا جائے گا. 70 80 پیج فضول گفتگو کے ایک ایک رات کے مل جائیں گے. کتنی باتیں ہوئی. آپ 10 منٹ کی وہ والی بات کیجیے گا، دماغ کا دہی بنا کے رکھ دیا. دیر ان کے پاس بیٹھے رہو تو کوئی، اور بھائی جو 6 گھنٹہ وہاں بیٹھ کے بات کری تو دماغ کی دہی نہیں بنی. یہ ہے حضرت عیسیٰ کا قول جو میں بار بار کوئی سی آپ کو ہر 2-4 مہینے کے بعد، یہ بہت ساری حدیثیں جو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرغوب غذا یعنی جو اچھی غذا ہوتی ہے وہ بھی کڑوی لگتی ہے، ہوتا ہے بلکہ پانی تک کڑوا لگنے لگتا ہے. کہ اسی طرح جب تمہارا نفس بیمار ہو گیا کہ تمہیں اللہ کی بات بری لگتی ہے، اس کا علاج کراؤ اس سے پہلے کہ یہ ہلاک ہو جائے. تو جب اللہ کی بات کی جاتی تو وہ کہہ رہے دماغ کا دہی بنا دیا. 10 منٹ بیٹھے ان کے پاس، اور جو 6 گھنٹہ وہاں بیٹھ کے فضول باتیں ہو رہی ہیں، زور زور سے قہقہ لگ رہا. مردوں کو بھی قہقہ لگانے کو تو ایسے بھی منع کیا گیا، عورت قہقہ لگائی اور زیادہ بری بات ہے. کیونکہ کیا کریں، سب ہم لوگ تو آپس میں بہنے تو تھے. یہ عادت پڑ جائے گی تو بہنوں سے ہٹ کے دوسری جگہ بھی یہی ہوگا. تمیز و تہذیب کے دائرے میں رہو. لیکن کہاں سے سیکھیں گے؟ جو جہاں سیکھنا چاہیے، کسی شخص کی سعادت مندی یا بدبختی کی جڑیں اس کی ماں کی کوکھ میں تلاش کرو. ہے کسی کو پتا؟ نہیں پتا. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے خبردار کوڑے دان پہ اگی ہوئی، کوڑے پہ اگی ہوئی سبزی کو مت کھانا. جب پوچھا صحابیوں نے کہ اللہ کے رسول اس کے کیا معنی ہے، تو کہنے لگے خوبصورت عورت برے ماحول میں اگر پرورش پائی تو اس سے شادی مت کرنا. کہاں گیا حسن، کہاں گیا یہ میک اپ، کہاں گیا سارا چیز سجنا بجنا، کہاں چلا گیا؟ کہ خوبصورت عورت اگر برے ماحول میں اس نے پرورش پائی تو خبردار اس سے شادی مت کرنا. وہ منع کر رہے ہیں کہ اسی لیے ہم لوگوں نے بند کر دیا پڑھنا. کسی کلاس میں میں نے کہا کہ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے علی خبردار کسی احمق عورت سے شادی نہ کرنا کہ اس کی ہم نشینی تمہیں غم میں مبتلا کرے گی، اس سے اولاد جو پیدا ہوگی ناکارہ ہوگی. تو پیچھے سے خاتون، تو پھر ہماری لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ کوئی جہاں بھیج رہی وہیں، کیا کہتے تھے کہ وہیں جائیں گے جہاں کے لیے بنا رہے ہیں آپ کہ ہماری لڑکیاں، یعنی اس کے لیے تیار نہیں کہ ہم ان کو کہتے کہ تو ہم اپنی بچیوں کو عقل مند کیسے بنائیں. یہ سوال نہیں پوچھا. کہنے پھر ہماری لڑکیاں کہاں جائیں گی. دو سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ پوچھا پھر بتائیے کیا کریں، ان کو عقل مند کیسے بنائیں. یہ نہیں کریں گے ہماری لڑکیاں کہاں جائیں گی. وہ کہہ رہے خبردار کسی احمق عورت سے شادی نہ کرنا. اب ذرا غور کے لیے، اطراف میں، خاندان میں، دوسری جگہ، سب جگہ کر کے غور کے لیے، خبردار کسی احمق عورت سے شادی نہ کرنا کہ اس کی ہم نشینی تمہیں غم میں مبتلا کرے گی، اس سے اولاد جو پیدا ہوگی ناکارہ ہوگی. ہم نشینی غم میں یعنی اس کے پاس جاؤ گے فرمائش کرے گی، لڑے گی کسی بات پہ، کوئی نہ جھگڑا فساد، ہر وقت غم ہو، غصہ، منہ پھولا ہوا 24 گھنٹے کا. تو گھر کے اندر جو ہے ماحول خراب رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ایسا ماحول رہے گا تو بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ ایسی ہوگی جو بچے دیکھ رہے ہوں گے وہی تو کریں گے. بہرحال چھوڑی کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت خواتین وہ ہیں جن کے اخراجات کم ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ بابرکت خواتین وہ ہیں کہ جن کے اخراجات کم ہوں. یہ بابرکت ہیں. اخراجات جن کے کم ہوتے ہیں وہ بابرکت ہیں، اور جن کے اخراجات فضول خرچی والے زیادہ ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ تو آپ کو پہلے بتا چکے. ایک کلیہ دے دیا شیطان کی ہے، وہ ادھر والی بات بتائی جا رہی ہے رحمان کی، ادھر والی بات بتائی جا رہی ہے شیطان کی، کہ وہ شیطان والی بات ہو گئی. فرما رہے ہیں کہ بہترین سب سے زیادہ بابرکت خواتین وہ ہیں کہ جن کے اخراجات کم ہیں. وہ تو والی تھی خبردار کسی احمق عورت سے شادی نہ کرنا، کس کی ہم نشینی تمہیں غم میں مبتلا کرے گی. جب رہے گی تم سے کوئی قائد ایسی بات نہیں کرے گی اور جس سے اولاد پیدا ہوگی ناکارہ ہوگی. ایک آدمی نے اپنی بیوی کی کتاب، بیوی والی وہ والی کلاس نہیں چل رہی لیکن بیچ میں آ گئی تو آپ سن لیجئے، بیچ میں آپ نے پوچھ لیا. ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب میں گھر سے جانے لگتا ہوں تو میری بیوی مجھے دروازے تک خدا حافظ کہنے کے لیے آتے ہیں. جب میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، میرا منہ ہاتھ دھلاتی ہے، تولیہ دیتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے. اور جب میں کبھی غمگین حالت میں بیٹھتا ہوں تو کہتی کس بات کا غم ہے تجھے؟ اگر تجھے آخرت کا غم ہے تو اللہ تیرے غم میں اضافہ کرے. اللہ اکبر، کہاں ہیں وہ عورتیں؟ اللہ تیرے غم میں اضافہ کرے. اگر تو دنیا کا غم ہے تو اللہ تو دنیا سب کو دینے والا. دنیا کا غم کیا ہے؟ اللہ تو دنیا تجھے دے گا. کہ اس سے کہہ دے رہا کہ وہ جنت کی عورتوں میں سے عورت ہے، اللہ کی کارکنوں میں سے ایک کارکن ہے، اسے 72 صدیق کا درجہ اسے ملے گا. تو اتنی تعریف کی جا رہی ہے. پھر یہ کیا ایسی ہے کہیں عورتیں؟
غم میں مبتلا. کس بات پہ غم میں مبتلا؟ ارے بیوی نے کہا کہ ٹی وی اب LCD آئے گا، ورنہ تو اس نے کہا کہ آنا مت. فلاں چیز پہ لڑائی ہو رہی، دھماکی چیز پہ لڑائی ہو رہی، اس پہ سب دنیا کے اوپر تو لڑائی، آخرت پہ کہاں لڑائی؟ یہ تو آخرت کے لیے شوق دے رہا ہے. اگر تجھے آخرت کا غم ہے تو اللہ تیرے غم میں اضافہ کرے. کہہ اللہ تیرے غم میں اضافہ کرے، یعنی کتنی اچھی بات ہے. آخرت کا غم کتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اضافہ کرنے کی دعا کر رہی ہے. اور وہاں تو دنیا کا غم کے لیے کہہ رہی ہے اس کی فکر، دنیا کی فکر نہ کرو، دنیا تو سب کو دیتا ہے. یہ دنیا جیسے قرآن کہتا ہے یہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو مل جاتی ہے، ہر کس و ناقص کو مل جاتی ہے. مگر وہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا ان لوگوں کے لیے جو کسی قسم کی شیخی نہیں کرتے، نہ برائی کے فساد کے خواہاں ہیں. یہ تو فساد ہی فساد ہے، اور کیا ہے یہاں پہ. پھر فرماتے ہیں ایک جگہ اور سن لیجیے جلدی سے، پھر فرماتے ہیں کہ بہترین شادی وہ ہو جو سادگی سے انجام پائے. بہترین شادی آج کہیں دکھائی دیتی ہے ایسی شادی؟ بہترین شادی وہ ہے جو سادگی سے انجام پائے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بہترین شادی وہ ہے جو سادگی سے انجام پائے. کہاں ہوتی ہے ایسی شادی؟ کو بند ہو گیا، ایسی شادیاں بند ہو گئی. سادگی سے انجام پائے تو اچھا، پھر اس کا نتیجہ پہ وہی نکلتا، پھر ہوتی رہے. ہم نے تو اچھی تاریخ دیکھ کے کیا تھا، 13 رجب کو ہم نے شادی کی تھی. 13 رجب کی تو باقی کا 13 رجب کو اگر کوئی اوپر سے جا کے چھلانگ لگاتے تو کہے گا میں نے 13 رجب کو چھلانگ لگائی تھی، ہمیں تو گرنا نہیں چاہیے، چوٹ نہیں لگنی. ایسا ہوگا؟ بے عقلی کا کام کر رہے ہو. 13 رجب کہہ کے اللہ کا رسول کا نام لے کے 13 رجب چلا رہی ہو. ہم نے 13 رجب کو کیا تھا، ہم نے فلاں امام کی پیدائش پہ کیا تھا. کام کیا کر رہی ہو تو دیکھو، تم نے تربیت کر کے بھیجا تھا اس کو. 13 رجب والی تربیت کی تھی جو حضرت زینب کی تربیت مولا نے کی تھی. مولا کی پیدائش تو تھی 13. مولا نے کیا پرورش کی تھی اپنی اولادوں کی؟ وہ تم نے، اور چلو ان جیسی نہیں پرورش کر سکتی، نہ ان جیسی بن سکتی، تو مولا نے تمہارے لیے بتایا کہ تمہیں کیسی تربیت کرنی وہ تو کر سکتی ہو. وہ تم نے کہاں کی کیا کہ کیسی تربیت کی جائے. بہترین سب سے ٹاپ کا سب سے بہترین ذمہ داری کا کام ہے. ڈاکٹر عابد آپ کو پہلی کلاس میں بتا چکے ہیں، یہ واقعہ پورا سنا چکے ہیں کہ نوکری سے نکال دیے گئے تھے. سب کچھ دینے کے بعد، انعام اکرام دینے کے بعد بھی یاد آ رہا؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے گزرا ہے، دیکھیں اس لیے دہرایا جاتا ہے. اب ایک ہفتے پہلے ڈاکٹر عابد نے آپ لوگوں کو یہ ایک واقعہ قصہ سنایا تھا، لیکن بھول گئے. اکثر کی گردن ہلی جائے گی، جی 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 یاد ہے یاد ہے. ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، اس لیے بار بار دہرائی جاتی ہے. وہ کہا تھا ایک نوکر تھا جس نے کہا تھا کہ سرکار کل آپ بچ جائیے گا، ہم نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ جہاز کا کریش ہو جائے گا. واقعی جہاز کا کریش ہو گیا. انہوں نے بلا کے اس کو انعام اکرام دیا، اس کے بعد اس کی چھٹی کر دی کہ جاؤ تم خدا حافظ. کہ کیوں؟ میں نے تو اتنی اچھی بات بتائی، آپ ہم چھٹی کر رہے ہیں. کہ رات کو پہرا دینے کے لیے کہا گیا تھا، سونے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. تو آپ کی بھی بہترین سب سے اوپر کی ذمہ داری ہے بہترین، کہ عورت کے لیے کوئی جہاد نہیں، کہ ہاں جہاد ہے. بہترین شوہرداری کرنا، بہترین زوجہ بن کے رہنا، یہ ہے عورت کا جہاد. اور دوسرا کیا کام ہے؟ صحیح تربیت کرنا. تبھی تو کہا گیا اولاد پیدا کرنے والیاں ہوتی بہترین اولاد، انہی کے پیر کے نیچے جنت ہے. ایک آدمی آیا، جلدی جلدی سنیے بہت ٹائم جا رہا. کاش ان ساری باتیں جو ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، اس کا کوئی اثر ہو جائے، اس کا کوئی اثر ہو جائے آپ لوگوں پہ، تو سمجھے کہ محنت پوری ہو گئی. جلدی بولیں یا دھیرے بولیں. ایک آدمی آیا، آ کے اللہ کے رسول سے کہنے کا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کہ کیا غلطی سرزد ہو گئی؟ کہ اللہ کے رسول، زمانے جہالت کے وہ جو طریقہ کار تھا اسی حساب سے میری بچی پیدا ہوئی تھی، وہ بڑی ہوئی، پھر میں نے جب بڑی ہوئی تو میں نے اسے اچھے کپڑے بنائے، سجائے بنائے، اور لے جا کے اسے گڑھے میں ڈھکیل دیا. میں نے اس کے آخری الفاظ کہہ رہی تھی بابا بابا، مجھے بلا رہی تھے. میرے دل میں بڑا غم پیدا ہوا، رنج پیدا ہوا. بتائیے کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا کام کیا، لے جا کے وہی پرانے بچوں کو گاڑ نہیں دیتے، وہی کام اس نے بھی کیا اسی طرح. کہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں معاف ہو سکتا ہے. کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہ نہیں میری ماں تو زندہ نہیں. کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول میری خالہ ہے. کہ جا خالہ کی خدمت کر. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول جو باقی صحابی اور ان سے، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. ماں کون ہے؟ عورت ہے. آپ کا کیا مقام ہے؟ قتل جیسا گناہ معاف ہو گیا. معاف ہو رہا، کیا ماں زندہ؟ کہ ماں زندہ نہیں. کہ خالہ؟ کہ ہاں خالہ زندہ ہے. کہ جاؤ خالہ کی خدمت کرو. جب جانے لگا تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. یعنی ماں زندہ ہوتی تو ابھی سوچا تھا آپ کو کس نے یہ مرتبہ دیا؟ شیطان نے مرتبہ دیا. شیطان نے لے جا کے گروا دیا تھا اس کو گڑھے میں. لیکن اللہ نے کیا کہا، رحمان نے کیا کام کیا؟ بتایا کہ دیکھو عورت کی یہ وقت ہے عورت کی یہ وقت ہے، یہ یہیں سے جا کے یہاں تک، تب جا کے یہ ماں بنی، یہاں پہ آئی. عورت کی یہ وقت ہے کہ یہ والا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، اور معاف ہو گیا.
اسی طرح ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے ایک منت مانی ہے۔ پھر کیا منت مانی؟ کہ ہم نے منت مانی ہے کہ جب ہمارا کام فلاں ہو جائے گا تو میں جنت کے چوکھٹ پہ اور حور کو بوسہ دوں گا۔ میں کیا کروں، اب میری منت تو پوری ہو گئی۔ اب ہم لوگوں سے آ کر یہ مسئلہ پوچھتا ہے، ایسا ٹیڑھا مسئلہ تھا کہ یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تمہارا مسئلہ پورا ہو جاتا ہے، بھائی حور کو اور اس کو نکالتے ہیں 10 جاؤ وہاں جاؤ، وہیں جا کے چوکھٹ بوسہ دینا اور وہیں حور سے ہار کے یہی ہوتا تھا۔ ہمارے پاس تو کوئی اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ لو جاؤ جنت کے چوکھٹ پہ بوسہ دو اور حور کے ماتھے پہ بوسہ دو، تمہاری منت پوری گئی۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک پہلے درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ یہ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ان لوگوں کے سامنے بند ہو۔ یہ آپ کو کبھی بند گلی میں نہیں جانے دیتے، ہر جگہ سے نکلنے کے ایک راستہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہر جگہ نکلنے کا راستہ بتاتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی چیز۔ 70,000 فرشتے طالب علم جب آپ وہاں سے نکل کے آئیے، یقین تو پیدا ہو، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ درود پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ کون بتائے گا؟ کون یہاں آ کے بتائے گا؟ یہاں کے کس بتائے؟ کتاب ہے، کتاب رکھی ہوئی ہے، علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہی بتائیے۔ اب یہ عالم خود آئے گا بتانے کے لیے، تب بھی نہیں، جب بار بار آئے گا تو کہے گا نہیں عالم کا ٹھیک نہیں ہے، پھر کون بتائے گا؟ کہنا اچھا چلو یہ والے امام آ گئے، کہ نہیں اور کوئی، پھر میں مولا علی کے والا تب کی چلو مولا بھی ہے۔ کب مانو گے؟ مولا علی کو بلا دیا جائے، رسول اللہ کو بلا دیا جائے، نہ ماننے والے تو جہاں موجود تھے وہاں پہ اگر فطرت میں یہ بات پیدا ہو جائے تو کہاں مان رہے ہیں ان کی بات کو؟ کہاں مان رہے ہیں ان کی بات کو؟ وہ تو آگے کہا کرتے تھے فاطمہ عجیب زمانہ لگ گیا ہے کہ لوگ مجھے سلام کیا کریں گے، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ مولا علی تو یہ شکوہ کر رہے ہیں، آپ کو کیسا پتا کہ آپ اس زمانے میں ہوتی تو کیا کرتی؟ آج ہیں تو اس زمانے میں کس نے پابندی لگائی ہوئی؟ کسی نے بھی پابندی نہیں لگائی، لیکن پابندی لگی ہوئی، اندر سے شیطان نے پابندی لگی، وہ لگی ہوئی۔ وہ آگے کہہ رہا کہ ہم نے یہ کیا، بتائیے کیا کریں؟ 70,000 فرشتے بتائیے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے درود پڑھتے ہوئے، کیا یقین نہیں آ رہا جو وہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی سنائیں گے حدیث، سنتے پہلے یہ بتا لیں ورنہ اس کو سنانے میں یہ کہیں نہ بھول جائیں۔ کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ اللہ کے والدین زندہ کہ نہیں زندہ بتاؤ کیا کریں؟ ایسا کر، زندہ ہیں مردہ دونوں صورت میں، مردے کی بھی بتائی گی زندگی کی بتائی گی۔ کیا کریں؟ اللہ کے رسول کہیں جا اپنے باپ کے ماتھے کا بوسہ دے اور ماں کے قدموں کا بوسہ دے۔ ماں کے قدموں کا بوسہ جیسے تو نے جنت کے چوکھٹ کو بوسہ دیا، تیری منت پوری ہوگی۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے جنت کے اتنا بڑا مقام دیا جا رہا۔ پھر جب کوئی بات آپ سے کہی جاتی تو آپ سننے کو تیار نہیں، کوئی بات عورت سے کہی جاتی تو عورت ماننے کو تیار نہیں۔ کتنا بڑا مقام دیا جا رہا۔ وہ کہا جا رہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ کیسی غضب کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی اولاد کی، اگر محبت نکال لے پروردگار تو کیسی کیسی مائیں دنیا میں گھوم رہی ہیں، کیسا کیسا مقام دیا گیا، ماں کا کیسا مقام دیا گیا آپ کو؟ کس نے دیا کہ نہ اللہ اس کے رسول نے دیا، اللہ نے دیا آپ کو یہ مقام دیا۔ آپ سے جب کوئی بات بتائی جاتی تو آپ سننے کو تیار نہیں، آپ کس کی سنتی ہیں؟ اسی کو سنتی ہیں جو آپ کو گڑھے کی طرف لے جا رہا ہو، جو آپ کو آگ کی طرف لے جا رہا ہو۔ شیطان کس نے؟ اس نے کہا بے پردہ ہو جاؤ، آپ بے پردہ ہو گئے۔ اس نے کہا زبان درازی کرو، آپ زبان درازی کرے۔ اس نے کہا غصہ کرو، بہترین غصہ جو ہے، غصہ عورت یہ بہترین میرے لشکروں میں سے، آپ نے غصہ کرنا شروع کر دیا، آپ نے لڑنا شروع کر دیا، جو کام آپ نے اسراف شروع کر دیا، سارا اسراف۔ آپ نے کبھی مردوں گھر میں اپنے خاندان میں عزیز رشتہ دار میں بھی کسی کو دیکھا کہ جب کوئی شادی ہوتی تو کہاں مرد لوگ اتنا کپڑا بنواتے؟ لاکھ برا ہونے کے باوجود، زمانہ برا ہو گیا، معاشرہ برا، ان کو اتنی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ تو اپنے گپے مار رہتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے، بس ختم، کچھ نہیں۔ گپے تو وہ بھی مار رہے تھے، فضول باتیں وہ بھی کر رہے ہوتے، لغو بات وہ بھی کر رہے ہوتے، بات وہ بھی کر رہے ہوتے، اس کام میں وہ پیچھے نہیں، وہ بھی کر رہے ہوتے۔ لیکن کپڑے لتے کا کوئی خاص ایسا کوئی خاص کرنے والے سب کچھ کرتے، ٹائی وائی لگا کے، چاہے جتنے لگ رہے ہوں، کیسے بھی لگ رہے ہو، ٹائی وائی لگا نکل لیتے۔ لیکن عورتوں کا خصوصی طور پر بہت زیادہ، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کہہ رہا ہے اسراف کرنا جو ہے شیطان کا کام ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرہ۔ آپ اسراف کی آپ دل میں ٹھان لیجئے کہ نہیں میں اللہ والی بنوں گی، شیطان والی نہیں بنوں گی۔
شیطان والی نہیں بنو گے. میرا ایک ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے لاکھ کوئی کہا کہ بچی ہو بھی تو بچی ہو, یہی بچی دھیرے دھیرے کر کے بڑی ہو جاتی ہے اور وقت گزر جاتا پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب وقت گزر جاتا, کافی وقت نکل جاتا, تو پھر کیا ہوتا, پھر یہی شیطان پلٹ کے پھر آتا آپ کے پاس اور آ کے کہنے کیا لگتا, کرتا کیا. آج شیطان اور رحمانی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے متعلق, اس کو سن لیجئے, دیکھ لیجئے. جب دھیرے دھیرے وقت گزرتا جائے گا, جس سے آپ کہتے ہیں ابھی تو ہمارا کیا ٹائم, ابھی ہمیں کیا ٹائم دھیرے دھیرے نکل جائے گا, اور اسی جھگڑے اور فساد میں لگی رہیے گا, اسی دنیا پرستی میں لگے رہیے گا, اسی نمود و نمائش میں لگی رہیے گا, تو وقت اور جلدی گزر جاتا. پھر کیا ہوگا, پھر آپ لاکھ نیک بننے کی کوشش کیجیے گا. ہوتا کیا, جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا, اس کی نیکیاں اس کی بدیوں پہ غالب نہ آئے. جب سمجھ میں نہ آیا کرے تو پوچھا کیجیے. جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے, انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے, اس کی نیکیاں اس کی بدیوں پہ غالب نہیں ہوتی, تو کیا ہوتا, شیطان اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے کے کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ نہیں بچ سکتا, یعنی اب آگ سے نہیں بچ سکتا. یہ پھر سے سنیے, سمجھ لیجیے اور یاد کر لیجیے, یاد کیجیے, حدیثیں یاد کیجیے. جب کوئی بات آئے تو سنائیے, کہیے. غالب کی شاعری آپ کو یاد ہوگی, میر تقی میر آپ کو یاد ہوں گے, دنیا جہان کے لوگوں کی بات آپ کو یاد رہے گا. سسرال کی جس کی مذمت کرنی ہوگی, گھر میں آ کے آپ سب کا نام لے کے بتائیے کہ ان کی خالادات بہن کے ماموزات بھائی جو تھے, ان کی جو بڑی بیٹی تھی, ان کا جو فلانا, اس کا سب کا نام لے کے, سب ایک ایک چیز آپ کو یاد رہے گی. نہیں یاد رہے گی تو یہ یاد کیجیے, یہ یاد کیجیے, یہ آپ کو کام آئے گی, یہ آپ کے انتہا درجے کے کام آئے گی کہ آپ نے کتنی حدیثیں آپ نے یاد کی, کیا آپ نے یاد, کیسے کیسے صحابی ائمہ کے گزرے کے 90 ہزار تو حدیثیں ایسی یاد ہوتی تھی جو منع کرتے تھے, دیکھو سب کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں اس کی, تو اس کے علاوہ اور کتنی حدیثیں یاد ہوں گی. وہ کون لوگ تھے جو محبت کرنے, آج محبت کرنے والے کیسے, آج شور مچانے والے زیادہ, محبت کرنے والے کم ہیں. ابھی آئے گی, اگلی ایک آدھ کلاس آئے گی تو ہم بتائیں گے محبت اہل بیت کیا, جو بہت زیادہ شور مچائے گے کہ ہم لوگ اہل بیت سے بہت زیادہ شور مچانے والے ہیں, نعرہ لگانے والے, شور مچانے والے, عملاً سب غائب ہیں. محبت جو ہے تقاضا کرتی کہ بتاؤ محبت کر رہی ہو تو تم نے کیا کیا میرے لیے, ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہوگا اگلی دفعہ انشاءاللہ, یا اس سے اگلی دفعہ کوئی کلاس, پوری کلاس لیں گے کہ محبت اہل بیت کا تقاضا کیا ہے اور محبت دنیا کا تقاضا کیا ہے. اس سے پہلے کی شاید کلاس یہ والی ہو جائے گی, دنیا کی محبت کا تقاضا کیا ہے. ویلنٹائن بھی آ رہا تو پتہ بھی چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. کون سی, جب انسان 40 سال کا ہو جاتا, اس کی نیکیاں اس کی بدیوں پر غالب نہ آئے, تو شیطان دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے کے کہتا کہ اب یہ چہرہ نہیں بچ سکتا, اب یہ چہرہ نہیں بچ سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ ابھی چہرہ نہیں بچ سکتا. ہوتا کیا ہے, دیکھیے جو آپ کو منع کیا جو اس لیے کہ ابھی سے آپ اپنی عادت ڈالیے اچھائی کی. کیوں کہ جب آپ کو اچھائی کی عادت نہیں ڈالیے گا, آپ کی عمر نکل جائے گی, اس کے بعد کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا, یا خاندان میں کسی کی موت آ گئی, تو اب آپ ڈر گئے, اب آپ نیک بننے کی کوشش کری, تصویر لے کے منہ میں رام بغل میں چوری ہوگی پھر کہ اوپر سے تصویر تو لے لیجیے گا, نماز تو پڑھنے لگی ہیں آپ, لیکن کیا ہو گیا, ہیں جہاں تھیں وہیں ہیں, یعنی برائی وہیں کی وہیں ہے. یہ عبادت جو ہے یہ برائی کو چھڑواتی ہے. عبادت کا کام ہے, ہر عبادت جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ربڑ کی طرح برائیاں مٹاتی ہے اور چھڑواتی ہے. آپ بتائیے کون سی عبادت آج کل آپ اپنے گھر میں بڑوں بوڑھوں کو کسی کو کوئی ایسی عبادت کرتے دیکھ رہے ہیں جو برائی ان سے بھی چھوٹ رہی ہے اور دوسروں سے بھی چھڑوا رہے ہیں. عبادت برائی کو چھڑواتی ہے, یہ یاد رکھیے گا, عبادت برائی کو چھوڑواتی ہے. جیسے ایک حدیث سنا دیتے, بس آگے بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ موقع ملتا جائے گا. اگر آپ باقی رہ گئیں اور رفتہ رفتہ بھاگی نہ کہ کوڑو یہاں پہ کون آئے, یہاں پہ تو کوئی دل بہلتا ہی نہیں, صرف سخت باتیں سننے کو ملتی ہے. کوئی سخت دوا کڑوی ہو, اگر آپ کو فائدہ پہنچا رہی تو وہ بہترین ہے, اگر فائدہ نہیں پہنچا رہی تو کتنی بھی میٹھی ہو بیکار ہے نا, کتنی بھی میٹھی ہو بیکار ہے. تو یہ دھیرے 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 کرتی 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 یہاں چلے تو کیا کہا جا رہا ہے. ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی, ایسی نماز اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. بتائیے تو ہے نا, بات تو وہی ہو گئی نہیں کہ عبادت کیا کام کرتی, برائی سے ہٹاتی ہے. جس کی نماز اسے برائی
اور بے حیائی برائی سے نہیں روکتی. ایسی نماز اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. نماز دور کر رہی ہے. دیکھا آپ نے حدیث شیعہ کی روایت ہے کہ نماز دور کر رہی ہے. بظاہر آپ نماز پڑھتے ہوئے, جب آپ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور ان سے نماز, بھائی مصلی پہ تو آنے کے بعد مجبوری ہو جاتی ہے, آپ نے اللہ اکبر کا, آپ مجبور ہے, نہ ادھر دیکھ سکتی نہ ادھر دیکھ سکتی, جو پرسکرائب طریقہ ہے اسی طریقے سے رکوع سجود آپ کو کرنا پڑے. آپ کو تو نماز اس وقت اپنی چیک کیجئے جب آپ مصلی سے باہر آئیں, تب آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کی نماز کیسی ہوئی, نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. وہاں تو مجبوری ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہیں تو مجبور ہیں اب آپ. تو مصلی سے جب آئیے گا تب پتہ چلے گا. نماز, جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی, ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہی ہے. نماز بھی پڑھ رہی ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, ڈانٹ پھٹکار بھی ہو رہی, لوگوں کی مذمت بھی ہو رہی, لوگوں کے عیب کو بھی کھولا جا رہا ہے, سب کام تو ہو رہا. ان سے بھی لڑائی ہو رہی, ان سے بھی بدتمیزی ہو رہی, اس بچی سے بھی, چھوٹی سی بچی, اس کو بھی ہٹو جاؤ بات کرنے تو ہر وقت چلی آتی ہو. ارے تمہیں منع کیا گیا بھائی, یہ پھول ہے, یہ پھول ہے, اس کی تربیت کرنے کا وقت ہے, جس کو اس طرح سے نہ جھڑکو. تم جو باتیں کر رہی, کون سی ایسی قیامت خیز باتیں ہو رہی کہ جس میں خلل پڑ رہا. یہ بہترین چیز ہے. تمہارا بات کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں, یہ تمہاری. ہاں بیٹا بتاؤ, اس بات کو روکو, اس کو, ہاں بیٹا بتاؤ, ہاں میری جان کیا کرنا, کیا, ہاں ابھی آ رہا, ماما ابھی آتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا, جھڑکا جاتا بچوں کو, کیونکہ تربیت نہیں ہوئی, تربیت نہیں کی گئی, بتایا نہیں گیا ان کو کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے. یہ نہیں ہے جو آئی ان سے بیٹھ کے بات کر رہی ہو 4 گھنٹے سے پڑوس سے کہ کیا ہوا, سب کے گھر کی خبر لے رہی ہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو وہ اس کو چھوڑ کے وہ والا کام کر رہی ہو. تو کیا ہو رہا, اب پتہ چلے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نماز نہیں پڑھی. نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے. تو کہاں بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی. تو یہ تو ساری چیز بتائی جائے کہ نماز کیا کام کرتی ہے, کیا کام نہیں کرتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. تمہارے پاس ہر طرح کی کتابیں ہونی چاہیے. اور یاد رکھو کہ تم نے کتابیں بہت ساری جمع کر لی, دھیرے دھیرے تمہارے پاکٹ منی اتنی تو ملتی ہے نا. دیکھیے ایک کتاب ابھی آج آپ کو دی گئی, صحیح اس میں بھریے گا. ایسا نہیں کہ آپ نے ٹک مار کیسے ایسا, اللہ رسول کو حاضر و ناظر آپ کی تربیت کے لیے ہے. یہ کہ آپ نے کر دیا تو نمبر مل جائے گا. نمبر تو یہاں تو مل جائے گا, وہاں کیا ہوگا. دنیا میں نقل کر کے بہت سارے لوگ پاس ہو جاتے ہیں اور ڈگری بھی لے لیتے ہیں, پھر نوکریاں بھی مل جاتی, تنخواہ بھی مل جاتی, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوتا. آخرت میں جو جتنی کوشش کرے گا اتنا پائے گا ضرور. اللہ تعالیٰ کسی کو کم یا زیادہ نہیں کرتا. آپ جیسا کام کیجیے گا ویسا آپ کو ملے گا. یہ جو دی گئی ہے آپ کو, تو اس میں صحیح طریقے سے اسے دیکھیے گا, پڑھیے گا. یہ آپ کی کردار سازی اس کے اندر ہوگی, اس پہ نشان لگائیے گا, سب کچھ ہوگا. لیکن صحیح سارا کام کیجیے گا. اس میں چھوڑ دیا گیا آپ کے اور آپ کے اللہ کے اوپر, کیونکہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کام ہو رہا. آپ کی ایک رائی کے دانے کے برابر تم نیکی کرو گے. سورہ زلزلات میں ہے یا نہیں ہے کہ تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے, وہ بھی دیکھ لو گے. ویڈیو بن رہی ہے آپ کی, رائی کے دانے کے بعد نیکی وہ بھی دیکھ لو گے, رائی کے دانے کے بعد بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے. جو کچھ ہوگا سب تم دیکھ لو گے وہاں پہ. آخرت میں دکھایا جائے گا تمہارا, یہ تمہاری ویڈیو بنے گی. لوگ کہیں گے کہ ارے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو اس میں نہ درج ہو. ساری چھوٹی بڑی بات درج ہوگی اس کے اندر. 9 سال کے بعد 10واں سال آپ کا شروع ہوا, اب آپ کی جو ہے ایک ایک چیز جو ہے لکھی جانے لگی. ماں باپ تو ابھی آپ کو بچے کے بچی ہے, آخر میں کیچل چھوڑنا شروع کرے گا سانپ, تو پتہ چلے گا کیسی بچی ہے کہ زہر کی بجھی ہوئی بن گئی ہے. تو کیونکہ جو گھر میں دیکھ رہی تھی بھائی اس نے کیا ہے نا, جو کچھ ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے, باقی چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے. 2-3 حدیثیں علم کے بارے میں سن لیجیے اور چلیے. اسی لیے اللہ کے رسول کرے علم کی طلب میں جلدی اٹھو, کیونکہ جلدی اٹھنے میں برکت اور نجات ہے. علم کی طلب میں جلدی اٹھو, کیونکہ جلدی اٹھنے میں برکت اور نجات ہے. کون کہہ رہا؟ علم کی طلب میں جلدی اٹھو, جلدی اٹھنے میں برکت اور نجات ہے. صبح زندگی بھر کیا اللہ کے رسول نے کہا چل ہمارے سامنے سے قلم دوات لاؤ. انہوں نے قلم دوات لا کے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ, تو چلے. جو حکم کہہ رہے ہیں تو نہیں مان رہے. تم کون سا مان رہے ہو؟ تم سے پوچھا گیا, خالی ٹانٹ کرنا چاہتے ہو, ٹانٹ کر. تو تم نے کون سا کیا؟ وہ کہہ رہے کہ علم کی طلب میں جلدی اٹھو. کون جلدی اٹھ رہا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے کہ اگر اٹھو گے تو کیا ہوگا, کہ برکت بھی ہے اور نجات بھی ہے.
آپ دیکھیے بات کیسے بتا رہے ہیں کہ علم کے طلب میں جلدی اٹھو، برکت بھی ہو نجات بھی ہو. کہاں جلدی اٹھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ کیا کام کرتا ہے؟ علم کی طلب میں جلدی اٹھو، کیونکہ جلدی اٹھنے پہ برکت اور نجات ہے. تو دیکھیے کیا ہوتا کیا ہے، 70,000 فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ اگر کہہ دیا جائے، پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا آپ سے کہ کم سے کم ایک تسبیح درود کی پڑھا کیجئے. کس نے پڑھا درود کی تسبیح؟ ایک تسبیح روزانہ پڑھنے لگی، ایک لڑکی پڑھ رہی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، دھیرے دھیرے بڑا 4 ہو گئے، ایک ایک پرندہ آتا جا رہا. وہ زبردستی پڑھو، وقت نہ ہو، ارے بھول گئے، نہیں جلدی پڑھیں، بس اس کے بغیر سوئیں گے نہیں. بڑھاؤ، پھر اس کو دھیرے دھیرے بڑھے گی، تسبیحات کو دھیرے دھیرے بڑھاؤ. ایک تسبیح درود کی پڑھا، یا تم نکل کے وہاں سے یہاں تک کہ 70,000 فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ درود پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں. بتاؤ 70,000 فرشتے، تم 70,000 تسبیح پڑھ سکتی ہو؟ نہیں پڑھ سکتی. لیکن وہاں سے یہاں نکل کے چلی آئیں تو کیا یقین نہیں آ رہا کہ جو بات کہی اللہ کے رسول نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے تمہارے پاس؟ کوئی دل میں جذبہ پیدا، اگر کہا جائے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئی ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا ہوگا جب جانے لگیے کہ تو اپنے 70,000 والا لفافہ لے کے جائیے گا. کتنی لڑکیاں آئیں؟ کہیں 40 لڑکیاں ہیں، 50 لڑکیاں ہیں، تو بھائی 50 لفافے بنا دینا، اگلی دفعہ بھی 50 لفافے بن گئے. آج کتنی لڑکیاں؟ کہنا آج تو 200 ہو گئی. کیوں؟ کہ 70,000 روپے جو لے کے گئی تو اور بھی آ گئی ساری. صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ لیکن اگر کہا جائے کہ تم جب وہاں سے نکل کے یہاں پہ آئی تو 70,000 فرشتے، 70,000 نہیں ابھی یقین نہ ہم نے آپ سے کہا نہیں کہ اگر میں صرف علم کی فضیلت تو صرف حدیثیں سنانا شروع کر دو، کچھ بھی نہ کرو، صرف حدیث سنانا شروع. کتنی حدیث کہی، پورا سال گزر جائے گا کلاس کے اندر علم کے فضائل کی، جو محمد آل محمد حدیثیں کہ وہ ختم نہیں ہوگی. تو یہاں تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ بے شمار حدیثیں انہوں نے کہی علم کے فضائل کے اوپر، لیکن انہوں نے بے شمار میں سے کہا جائے کہ ذرا 5 تو سنا دیجئے. اچھا جاؤ گھر سے ہو کے آ جاؤ، پھر گھر میں جا کے کیا کریں؟ ان کو خود ہی نہیں آتا کسی کو گھر میں، ہم گھر پہ جا کے ہو کے آ کے کیا کریں گے؟ 5 حدیث تو ان کو بھی نہیں پتا. وہاں کہا جائے 70,000 فرشتے تمہارے ساتھ، خالی 70,000 فرشتے نہیں ہیں، پوری حدیث نہیں سنا، نہیں جلدی لکھ رہی، 1-2 منٹ باقی ہے بس. سمندر کی مچھلیاں وہ پورا لکھوائیں گے کسی دن پوری حدیث بھی سنا کے لکھوائیں گے. ہمیں آپ صرف بتا دیں گے سمندر کی مچھلیاں کتنی مچھلیاں ہیں؟ ہوا، سنیے تو، ہوا، چاند، ستارے، درخت، سارے درخت، لیل و نہار سب آپ کے حق میں استغفار کرتے ہیں. کس کے حق میں؟ طالب علموں کے حق میں. تو سوچ سکتی ہیں آپ، اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں اللہ کی رحمت کا، اس کی فائدہ کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس کو علم حاصل کرنے کا فائدہ اتنا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہنا ارے یہ صراط پر سے آسانی سے گزار دے گا. اس لیے اللہ محبت کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے کہ تم کو جب علم حاصل کرنے لگو گی تو صراط سے آسانی سے آپ گزر جاؤ گی. اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو تمہارے علم حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے. کہا جا رہا ہے سمندر کی مچھلیاں جو حشرات الارض کہا جا رہا ہے، خشکی کے درندے، چوپائے، نباتات، جمادات، رات دن، ملائکہ، لیل و نہار سب اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں جو علم دین حاصل کرتا ہے. مار کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، سب کچھ کیا، لڑکیوں کو سب کو پڑھایا جاتا. آج تک کبھی ایک بات نہیں بھائی آؤ بیٹا ایک حدیث سکھا دے. تم ایک کر کے سکھاتے بچہ وہ آ بیٹا تھا پوئم سنا نا، دھوبی آیا دھوبی گیا. بھائی اس کے یہ کون سے پوئم بتا رہی؟ تم تو انگلش اسکول پڑھوا رہی، دھوبی آئے دھوبی گیا کون سے؟ یا اور اسی قسم کی مختلف چیزیں اسے یاد کرائی جاتی. کبھی یہ بھی یاد کرایا تھا؟ نہیں. کیوں؟ ایک چھوٹی بچی ہمارے یہاں آتی ہے اکثر شام کو ہمارے، بیٹا تم نے درود کی تسبیح پڑھی تھی؟ آج تو نہیں پڑھی. میں نے کہا چلو یہ اٹھاؤ جلدی سے پڑھ. ہم گھر جا کے نہیں بیٹا اب ہم نے کیا کیا، ہم نے سوچا مسلسل لگاتے رہیں گے، 1-2 مہینے بعد تو اس کی عادت پڑی جائے گی. اور پھر جب عادت پڑ جائے گی تو کیا ہوگا، پھر قیامت کے دن بندہ پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. کہا گا لو یہ تمہارا نام، وہ نامہ اعمال کھولے گا. ہم نے جان بوجھ کے کھولا تھا کہ آپ دیکھ لیں بیٹی اللہ کی رحمت اور یہاں سے لے لے. کھولنے کے حساب سے ہم نے یہ کھولا. دیکھیے ایک کتاب ہے یہاں کی بیٹی اللہ کی رحمت، اس میں ساری جو تصویریں ہیں سب پکٹوریل ہے، تصویر بنی ہوئی سب کے اوپر، تصویری پوری کتاب ہے. یہ دیکھیے گا کیا ساری اس کو بنائی گئی کہ شاید لوگوں کو سمجھ میں آئے. لوگ مارے ڈر کے نہیں لیتے. کتاب کے اسٹال پہ گئے بیٹی اللہ کہیں بیٹی نہ پیدا ہو جائے.
بہرحال تو آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ دھیرے دھیرے نامہ اعمال کھولا جاتا ہے. وہ کھولا کہ پروردگار میری یہ تو میری کتاب نہیں, میں نے تو اتنی نیک عمل کوئی بھی نہیں کیا, کہ وہ جو تو نے علم حاصل کیا تھا اور دوسروں کو پہنچایا تھا نا, انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا, وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. کیسی کیسی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کرے, کیسی کیا ایسا والی چیزیں غلط ہے؟ تو پھر صحیح کیا چیز ہے؟ یہ والی چیز صحیح جو یہ بتا رہے ہیں, جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا, صرف وقتی لذت ہوتی, اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہوتے. ہے کسی نے جا کے بتایا کہ قبر میں کیا ہونے والا, کیا نہیں, انہوں نے بتایا کہ قبر میں یہ ہونے والا, پوری پوری کتاب لکھی, ایک ایک دن کا واقعہ بتایا, ایک ایک لمحے کا واقعہ بتایا, ایک ایک چیز کا واقعہ بتایا کہ قبر میں کیا ہوگا, قبر سے پہلے کے واقعات بتائیں. علم کی فضیلت میں ہی سن لیجئے. آخری باتیں ہیں, آخری کہہ کے بھی صرف ایک بات ہے, وہ بعد میں انشاءاللہ بعد میں اس کو بتائیں گے. جب بندہ کسی کی نماز جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے نا, اور گھر کا کام جو کرتا, گھر کے کام کو بھی سنانا تھا مجھے کہ آج کے میں گھر کے کام کو, وہ کام کرنے والیاں ہیں, تو اب آپ کا دل دھک سے ہو گیا کہ کام کرنے والیاں ہو گئی, تو اب تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہمیں کام بھی کرنا پڑے گا. ہم سے تو ایسے ہی کام لیا جاتا, مرد لوگ تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے رہتے, تو بتاتے کہ کام کرنے کا, گھر میں کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا. مولا علی جو دوزخ و جنت, ایک ہاتھ میں جنت کی چابی, ایک ہاتھ میں دوزخ کی چابی, حوض کوثر کے مالک ہے, پل صراط آپ کراس نہیں کر سکتی ان کے محبت کے بغیر, وہ گھر میں کام کر رہے ہیں بی بی سیدہ کے ساتھ مل کے, تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اس کا ثواب بھی بتایا گیا. کیا ثواب اتنا بتایا گیا کہ کسی ایک ثواب کا پورا کوئی آدمی, کوئی مولانا, کوئی بھی مولانا, کوئی مولوی, وہ کہے گا اس سے حساب بتاؤ, کہ ہمیں نہیں پتا, ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے, کیونکہ دین کے بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں کہ جس کا حساب صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ایک ابھی سن لیجئے, نیکی نہیں دادا نہیں, صرف اس میں کا ایک ٹکڑا سنائیں گے. جب کوئی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے ہر قدم پہ 10 کروڑ گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 کروڑ درجات بلند ہوتے ہیں. جب کوئی آدمی کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کو 10 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 کروڑ گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 کروڑ درجات بلند کر دیا جاتے ہیں. مگر علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. بتائیے, مگر علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. احکام انبات نام کی کتاب ہے, اس میں دیا ہوا, نیچے یہ نوٹ بھی, مگر علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. یہ کتنا افضل ہے علم دین حاصل کرنا نہیں پتا. کتنے لوگ بیچارے سب ایسے چلتے چلے جا رہے, کہاں شوق دلایا جا رہا ہے, کہاں لایا جا رہا ہے, کہاں قریب کیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. وہ جو بارش کا فرشتہ ہوتا ہے, جو بارش کے ایک ایک قطرے کو گن لیتا ہے, لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کو اتنی بڑی کرامت پروردگار نے دی کہ تم ایک ایک قطرہ گن لیتے ہو, کہ صحرا میں کیا, ریگستان میں کتنا گرا, قبرستان میں کتنا گرا, گھروں پہ کتنا گرا, آبادی میں کتنا گرا, تمہیں بڑی فضیلت دی گئی, تمہیں بہت اللہ تعالیٰ نے عظمت دی, کہ تم سب کچھ گن لیتے ہو. کہ ہاں, لیکن ایک ثواب ایسا کہ جس کو ہم نہیں گن سکتے. کہ وہ کون سا ثواب؟ کہ جب آپ کی امت کے بہت سارے لوگ اس جگہ جمع ہو گیا, آپ پر درود پڑھتے ہیں, وہ ثواب ہم نہیں لکھ سکتے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء